بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ آج کی پریس کانفرنس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ موجودہ حالات جو ملک میں چل رہے ہیں پچھلے 2 سال سے، آج بالکل اس کی ایک پیک پہ سب کچھ پہنچ گیا ہے۔ چاہے وہ عمران خان صاحب کی جیل میں ان سے کسی قسم کی ملاقاتوں پہ پابندی ہو، ان کی دونوں بہنوں کا ابھی تک اریسٹ ہونا، نہ کسی سے ملنے دینا، نہ ضمانت ہونا، اور پھر خصوصاً جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس وقت جس طریقے سے کی جا رہی ہے، اس پہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان کے باہر بھی پوری دنیا ہنس رہی ہوگی کہ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لا کے ان کے بچوں کو، ان کے فیملیز کو اریسٹ کر کے ووٹ ڈلوائے جا رہے ہیں اور آئینی ترمیم کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو اربوں روپے کی آفرز ہو رہی ہیں، 1 ارب، پتہ نہیں کتنے، کسی کو منسٹریز کی آفر ہو رہی ہے، کسی کو کس چیز کی آفر ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جو ہماری پارٹی کی طرف سے جو اس وقت ایک کوشش ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، ہمارے بہت سے ورکرز اس چیز پہ ناخوش ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کوشش ہو رہی ہے وہ اس وقت ناکافی ہے، مزید ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اس کوشش کو تیز کرنا چاہیے عمران خان صاحب کی اور ان کی بہنوں کی اور ہماری باقی لیڈرشپ جو ہے ان کی رہائی کے لیے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو اتنے عرصے سے جس طریقے سے دبایا جا رہا ہے، آپ لوگ یہاں پہ سینئر جرنلسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی دور میں ہم نے یہ نہیں سنا کہ اس طرح کے حالات تھے جو آج ہیں۔ تو ان حالات میں ہمارے اوپر، میں دوبارہ یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے اوپر ورکرز کا بہت زیادہ پریشر ہے کہ لیڈرشپ کو مزید کوششیں کرنی چاہیے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور جو ہمارے پولیٹیکل پرزنرز ہیں، باقی جو ہمارے لیڈران ہیں، اس کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسا لائے عمل ہم دے دیں، پارٹی کے ساتھ مل کے، آئی ایل ایف کے ساتھ مل کے، ورکرز کے ساتھ مل کے ایسا لائے عمل ہم دیں کہ جس کی وجہ سے خان صاحب کی رہائی یا باقی ہمارے جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کی رہائی جلد سے جلد ہو۔ اور یہ ملک میں جو نظام چل رہا ہے، یہ ظلم کا، جبر کا، یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ آرٹیفیشل نظام ہے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کتنا اور پاکستان کی کاسٹ پہ ان لوگوں کو جیلوں میں رکھیں گے، ان سے زبردستی ووٹ ڈلوائیں گے یا کیا کریں گے؟ اس طرح سے ملک نہیں چلتے۔ ہمارا انشاءاللہ عنقریب، یہ ہمارے ساتھ فضل الہی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا باقی ہمارے ایسے لوگ جو مسلسل ورکر سے بہت زیادہ ان ٹچ رہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک موومنٹ شروع کریں پشاور سے موومنٹ شروع کریں، یہاں پہ لوگ پورے پاکستان سے اکٹھے کریں، پھر ہم لوگ ثوابی انٹرچینج پہ جائیں، وہاں پہ ہم لوگ اکٹھے ہو کے 1 دن 2 دن 3 دن کہ اتنی اسٹرینتھ جمع ہو جائے کہ پھر ہم آگے جو لائے عمل ہم دیتے ہیں، چاہے وہ ڈی چوک کی طرف ہو یا اڈیالہ کی طرف ہو، پھر ہم جائیں اور پھر خان صاحب کی رہائی تک ہم اس پروسیس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اور ایک چیز میں مزید اس میں کلیئر کروں گا کہ یہ ہماری موومنٹ جو ہے، عمران خان صاحب کی جتنی 27-28 سال کی موومنٹ رہی ہے، یہ کبھی بھی انہوں نے ہمیں پرتشدد واقعات کا نہیں بولا۔ ہم جو بھی لائے عمل بنائیں گے، ہم بالکل پرامن طریقے سے صرف لوگوں کو اکٹھا کر کے، عوام کے زور پہ میکسیمم نمبر اکٹھا کر کے، ہم لوگ پشاور سے شروع کر کے پھر ثوابی اور پھر انشاءاللہ تعالی آگے ڈی چوک اور مزید جہاں بھی جانا پڑے۔ لیکن اس میں ہم ضرور پہلے یہ کلیئر کریں گے کہ یہ ہمارا دھرنا ہوگا یا جلسہ ہوگا یا وہاں پہ احتجاج ہوگا، جو بھی ہو
پہلے سے کلیئرٹی ہو، سارے جتنے بھی پارٹی کے اسٹیک ہولڈرز ہوں، اس میں ورکرز بھی شامل ہوں، اس میں پارلیمنٹیرینز بھی شامل ہوں، اس میں پولیٹیکل پارٹی کی جو ہماری مدر ونگ ہے یا باقی ونگز ہیں ان کے لیڈران بھی شامل ہوں، اکٹھے ایک لائق عمل بنائیں اور اس کے بعد اس پہ ہم عمل کریں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو اس وقت خان صاحب کو چاہنے والے ہیں اور کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کل ہمارا احتجاج تھا مردان میں، اس میں ورکرز باقاعدہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی ہمیں ڈیٹ دیں، ہمیں تاریخ بتائیں کہ کب ہم نے ڈی چوک جانا ہے یا ہم نے اڈیالہ جانا ہے. تو اتنے لوگ پورے پاکستان سے نکلنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے صرف انشاءاللہ باقی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے اس کو آرگنائز کرنا ہے اور اس کو انشاءاللہ جلدی سے جلدی امپلیمنٹ کرنا ہے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں خیبر پختونخوا کے جو مجاہدین ہیں، جرنلسٹ میں کم کہتا ہوں، مجاہدین زیادہ، کیونکہ خیبر پختونخوا اکثر امتحانات میں ہوتے ہیں اور آپ صف اول کے مجاہدین ہیں. آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میرے سینئر قیدین بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں مجھے تو بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن سب نے حکم کیا ہے تو ایسا ہے جی. جو بیسیکلی آئینی ترمیم ہے وہ آئینی ترمیم نہیں ہے، یہ ایک مارشل لا ہے. اگر آپ دیکھیں 1973 کے آئین سے 10A کو ہٹا دیں اور 8 سے 28 جو شک ہیں اس کو ہٹا دیں تو میرے خیال میں مارشل لا کمپلیٹ ہے. اور اگر یہ اس طرح کی ایک، میں تو کہوں گا اگر اللہ نہ کرے کہ یہ دن پاکستانی عوام دیکھے، یہ تو ایک سیاہ دن ہوگا اور ہمارے لیے پورے پاکستانیوں کے لیے ایک سیاہ دن میں اس کو ڈکلیئر کرتا ہوں. اس کا مین وجہ یہی ہے کہ دیکھیں یہ جو مارشل لا ہے اور اس میں صدر پاکستان بھی بیٹھا ہوگا، عجیب سا مارشل لا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک منشی کی حیثیت رکھے گا، چاہے اس کا جو وزیر اعظم بیٹھا ہوگا وہ بھی ایک منشی کی حیثیت اور مارشل لا کا ایک منشی تصور کیا جائے گا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تو جس طرح میرے قائد، میرے سینئر نے کہا، عاطف خان نے، کہ ہم جدوجہد بالکل انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے آغاز کیا تھا اور اب بھی کریں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو جدوجہد ہو گیا ہماری، اور یہ جو ہے یہ صرف پشاور میں نہیں ہے، نہ KP میں ہے، یہ کشمیر میں بھی ہے، یہ گلگت میں بھی ہے اس کی شاخیں، اور سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ہم اکٹھے ہو کے اور جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں ان کے پاس جائیں گے اور ان کو بھی ساتھ ملائیں گے اور ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ دیکھیں 2 سال میں پاکستان یک تنہا رہ گیا ہے. میرے پاس ثبوت موجود ہے، میں لانے کے لیے، پیش کرنے کے لیے تیار ہوں کہ چائنا جو افغانستان میں لگا ہوا ہے، امریکہ جو افغانستان میں لگا ہوا ہے، جو ہم نے ایک بارڈر سا لگایا اور ہم بار بار اس کو میڈیا میں ریپیٹ کرتے رہے، بارڈر ہے، بارڈر. اس بارڈر کے ساتھ اس سائڈ پہ بہترین روڈ چائنا اور امریکہ نے بنائے، اور جو ہمارے وہاں پر فوجی چونیاں ہیں وہ ادھر کوئی قریب نہیں جا سکتا ہے. اور ایسے اکوپمنٹ دیے ہیں، اس طرح کی گاڑیاں دی ہیں کہ ہم اگر اس کو ٹینک پر بھی اڑا دے تو نہیں اڑتے، اتنے بااثر وہ ہتھیار ان کو دے دیے ہیں. اور پاکستان اس 2 سال میں تنہا رہ گئے ہیں. میری ریکویسٹ ہے جتنے بھی یہاں پر قابضین ہیں اس ملک میں، قابضین، اس سے میری ریکویسٹ کہ اللہ رسول کا واسطہ ہے، پاکستان پیارا ملک ہے، تباہ نہ کریں اور اس کو ابھی دوبارہ بنانے کی کوشش کریں. اور تنہا ہے اور تنہا کر دیا ہے، اور باقی ہماری جدوجہد جو ہے انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. شکریہ. صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا. عاطف خان صاحب ہمارے سینئر ہیں، انہوں نے بات کی، معظم بٹ صاحب نے بات کی. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس ملک میں اس وقت جنگل کا قانون ہے. جی جنگل کا قانون کیوں ہے؟ صرف میں یہ بات کہوں گا جو پچھلے 2 سال سے میرے ساتھ ہو رہا ہے اس صوبے میں، تو وہ میرے خیال سے آپ تمام صحافی بھائیوں کو بھی معلوم ہے. اور اس پریس کلب میں نے 2 پریس کانفرنسز بھی کی ہیں. لیکن وہی جنگل کا قانون ہے، اور مجھے بھی کافی فورس کیا گیا کہ آپ خان صاحب کو چھوڑ دیں اور
جو آپ کے مسائل ہیں میں حل کر دوں گا اور ہم حل کر دیں گے یہ چیزیں. لیکن پٹھان جو ہوتا ہے وہ جب راحت میں ہوتا ہے تو تکلیف میں سب سے پہلے ہوتا ہے. یہ جان ہے جانی ہے اللہ کے پاس. خان صاحب کو تو ہم چھوڑنے والے نہیں, جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں, اور تمام نے مشکلیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں. ہمارے 4000 سے زیادہ ورکرز ابھی بھی جیلوں میں ہیں. 69 ورکرز کو پکڑا گیا ہے اور ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں, تو مطلب اگر آپ صحافی بھائی جو ہیں آپ ان کو خود اسٹڈی کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اوپر دہشت گردی کے ایسے دفعات لگائے گئے ہیں کہ مطلب وہ خود پولیس والے بھی ڈیفینڈ ابھی نہیں کر سکتے. پچھلے دنوں جب اسلام آباد میں خان صاحب کی بہنوں کو اریسٹ کیا گیا اور ان کے اوپر جو دفعات لگائے گئے ہیں, بلکہ آپ کی پاس فوٹیجز بھی ہوں گی کہ دفعہ 144, تو وہ تو دفعہ 144 بھی ان پہ نافذ نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ تو 2 3 4 بندے بھی چار بھی وہ نہیں تھیں, اور ان کے اوپر ان کے ساتھ اسلحہ بارود اور یہ چیزیں. ان کا قصور کیا ہے خان صاحب کی بہنوں کا؟ ان کا قصور صرف یہ کہ اپنی بھائی کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. اگر ایک بہن اپنے بھائی کے لیے آواز نہ اٹھا سکیں تو کون اٹھائے گا؟ ہم ورکرز تو اٹھا رہے ہیں, ان کو ابھی تک پیش نہیں کیا جا رہا, تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے. جو ہمارے ورکرز گرفتار ہوئے ہیں ان کو ابھی تک وہ 1 مہینہ اور ڈیلے کر دیا گیا ہے, پولیس کی کارروائی پوری نہیں ہو رہی. تو کب تک ہم برداشت کریں گے؟ کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا پاکستان میں؟ جس طرح عاطف خان صاحب نے بات کی اور فضل الہی صاحب نے بات کی, آخری حل یہی ہے کہ اس کی شروعات جو ہے پشاور سے, اور پشاور سے بالکل سوابی پہ ہم 1 دن 2 دن 3 دن جتنا بھی ہو ایک بڑا مجمع جمع کر کے اس کے بعد فیصلہ ہماری لیڈرشپ اور بڑے کریں گے کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے یا اڈیالہ جیل کی طرف جانا ہے. لیکن میری تمام میڈیا کے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ بھی کچھ پازیٹیو سٹیپس لیں اور اس کو ہائی لائٹ کریں چیزیں کہ جو ظلم پاکستان میں ہو رہا ہے, اس لیے کہ آپ ایک پلر ہیں اور آپ کے ذریعے آواز آگے جائے گی اور آپ کی آواز سنی جاتی ہے. کافی ہمارے سینئرز دوست ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں, لیکن میں پھر بھی ریکویسٹ کروں گا تمام بھائیوں سے کہ آپ بھی ہماری آواز بنیں اور انصاف کے لیے آواز اٹھائیں, پاکستانی کے لیے آواز اٹھائیں. یہ اس سخت وقت میں اگر آپ دیکھیں, میری اس وقت عمر 55 سال ہے, پتہ نہیں ابھی 1 سال ہوگی 2 سال ہوگی, انسان کی زندگی کا پتہ نہیں چلتا. لیکن یہاں پہ کچھ جو نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا فیوچر ہے, اس ملک کے فیوچر کے لیے آپ نے آواز اٹھانی ہے. تھینک یو. اس سے پہلے کہ میں محترم شاندانہ سے درخواست کروں کہ وہ آپ سے بات کریں, چند معروضات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں جو آپ سے کلام کر رہا ہوں میری 2 پوزیشنز ہیں. ایک اور وہ کلیدی طور پہ میں آپ سے سیکریٹری جنرل انصاف لائرز فورم پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ دوسرا منصب میرا اسپوکس پرسن کا ہے PTI کے. سو آئی ایم گوئنگ ٹو گیو مائی پرسیپشن ٹو یو. نمبر 1, عمران خان, ان کی اہلیہ اور اب ان کی بہنیں یہ سیاسی قیدی ہیں. اور غلط طریقے سے بدنیتی کے ساتھ انتقام کے لیے اپنے ذاتی اہداف کو پورا کرنے کے لیے انہیں جیل میں رکھا گیا ہے. ہم ان کی جیل میں موجودگی کو غیر آئینی غیر قانونی تصور کرتے ہیں اور ہم یہ گردانتے ہیں کہ وہ حبس بے جا میں ہیں. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ عدالتیں موجود ہیں, تو ہمارے سامنے یہ واضح ہو چکا ہوا ہے کہ تمام جو ہائی کورٹس ہیں ہمارے پاکستان کی, انہوں نے لکھ کر بھیج دیا ہے کہ ہمارے یہاں انٹرفیئرنس ہے, ہم آزاد نہیں ہیں. اس لیے جہاں عدالتیں ہی آزاد نہیں ہیں, کسی کا یہ کہنا کہ قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے, یہ بات تو ماننے والی ہے ہی نہیں. سوئم یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ حکومت غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوانوں میں سٹرینجرز بیٹھے ہوئے ہیں,
فارم 47 فارم 49 اس کو کام میں لا کے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ مل کے اس پاکستان کے آئین اور پاکستان کے نظریاتی اساس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اس تمام تر معاملے میں اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عوام اس کے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ لہٰذا انصاف لائرز فورم پاکستان کا اب فقط اور فقط ایک ڈکلیئرڈ ایجنڈا ہے جس کا اعلان آج آپ کے سامنے کیا جانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریلیز عمران خان۔ یہی ہمارا فوکس اور یہی وہ نقطہ ہے جس پہ ہماری طرف سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہمیں خان باہر چاہیے، اس لیے کہ وہ مؤثر ترین اور میجورٹی کا لیڈر ہے، پبلک کا پاپولر ترین لیڈر ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی بات قابل قبول ہے ہی نہیں۔ ہاں، ہم تحریک چلائیں گے اور ہماری تحریک آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، موسٹ ایگریسو ہوگی، لیکن آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق ہوگی۔ ہم لوگوں کو گاندھی کی چلائی ہوئی تحریک بھی یاد کرا دیں گے اور جناح صاحب کی چلائی ہوئی تحریک بھی یاد کرا دیں گے، اور ہم اس تحریک کے نتیجے میں ایک نئی تاریخ لکھنے جائیں گے، اس لیے کہ آج تک ہمارا فوکس اس بات پہ تھا کہ ہم سٹیک ہولڈرز کو یہ بتا سکیں کہ ہم سب نے مل کے پاکستان کو آگے چلانا ہے۔ وہ راضی نہیں ہوئے۔ اب ہمیں انہیں یہ بتانا ہوگا کہ جناب پہلی بات یہ ہے کہ ہماری سطح پہ آپ آ جائیں، اور اب یہ ایک وہ ڈیلیکیٹ صورت ہے کہ جہاں پہ اسی طریقے سے ڈکلیئرڈ اقدامات ہوں گے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب نبوت پہ سرفراز ہونے کے بعد اپنے اعلان نبوت کے وقت میں واضح طور پہ بیان کر دیا تھا اپنے پیغام کو، اور اسی کی تصدیق میں ہمارا اعلان یہ ہے کہ فری عمران خان، ہی از اے پولیٹیکل پرزنر اینڈ وی وانٹ ہم آؤٹ، اور تمام قوتوں کو ہم کہتے ہیں کہ اپنی آئینی حدود میں واپس چلے جائیں۔ اس لیے جو بھی اقدام ہوگا ہم اس کا محاسبہ کریں گے، اور محاسبہ بھی آئین اور قانون کے اصولوں کے مطابق کریں گے۔ جہاں پہ ایگریشن ہوگی، جہاں پہ غیر آئینی اقدامات ہوں گے، پھر اس کے لیے ویسی اسٹریٹجی جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی۔ اس لیے کہ اگر آپ کا مقصد، اسٹیبلشمنٹ کا مقصد عوام کو روند کے حکومت کرنا ہے نا، تو ہمارے نزدیک حکومت کا مقصد ہے انکلوسیو آف آل۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو فقط زمین چاہیے، لوگ نہیں چاہیے۔ آپ نے یہ مشرقی پاکستان کا تجربہ دیکھ لیا، وہاں پہ ہندوستان نے گھس کے کس طریقے سے منافقت کا کردار ادا کر کے ایک قوم کو مفلوج اور محکوم رکھا، لیکن آپ پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پاکستان اگر اپنی اسٹیبلشمنٹ میں، پاکستان کی عوام اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے تو پاکستان دنیا میں اسلامی امہ کا چیمپئن ہے، لیکن اگر پاکستان کی عوام اپنی فوج کے ساتھ، اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑی تو یہ انتظام نہیں چل سکتا، چل ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا منصب کو اور مقام کو ٹھیک ہونا پڑے گا۔ ابھی سب سے بڑا مسئلہ اب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس شپ جو ہے اس کا آنے والا ہے۔ میری جماعت کا یہ واضح موقف ہے کہ سینیارٹی کے اصول کو فالو کرنا چاہیے۔ اب جب وہ اس کا بھی اعلان کریں گے تو اصل میں شخصیت سپریم کورٹ کو وہ نہیں کر سکتی، مفلوج نہیں کر سکتی۔ یہ طرز انصاف ہے جہاں پہ آپ نے ایسی کیٹیگرائزیشن کرنی ہے کہ انصاف ہو ہی نہیں بلکہ دکھے بھی کہ انصاف ہو رہا ہے، تو سپریم کورٹ کو بھی اس چیلنج کو امبریس کرنا ہوگا۔ اور سپریم کورٹ کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ان کے فیصلے کو کلعدم کرنے کے لیے اس فضول قسم کی یہ فیبریکیٹڈ حکومت نے انیشیٹو لے کے ان کے فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے امینڈمنٹ کا ڈرامہ رچایا ہے، اور اس کی بنا پہ خواتین نشستوں کو ان کی سیٹوں سے محروم کرنے کا اقدام کیا ہے، اور ان 8 ججز نے کہا ہے کہ نہیں، آپ وہی فیصلہ امپلیمنٹ کریں گے، اور الیکشن کمیشن نے جو اپنا ذہن دیا ہے وہ یہ دیا کہ وہ اسے امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ لہٰذا سپریم کورٹ کو پہلے تو اپنی اس منصب پہ آنا پڑے گا کہ جہاں لوگ یہ سمجھیں کہ ان کے فیصلے بھی ہوں گے اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا، اور ہم بھی اس چیز کا محاسبہ کریں گے
کہ بار مضبوط بار صرف اور صرف رول آف لا کے لیے کھڑی ہوگی. ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے تو ہمارا کوئی تحفظ نہیں ہے, ہماری کوئی زندگی نہیں ہے, ہماری کوئی اولاد کی کوئی زندگی نہیں ہے, ہمارے قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. لہٰذا عدلیہ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں, عدلیہ کو ہم مضبوط کریں گے اور اس طور پہ مضبوط کریں گے کہ ان کے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں. باقی تمام تر جو یہ نظام قائم ہو گیا ہے اس کا دلیرانہ حکمت کے ساتھ آئین کے مطابق جو ہے ہم محاسبہ کریں گے, کھڑے ہوں گے اس کے سامنے اور ڈیفیٹ کریں گے, اس لیے کہ عوام ہی نے یہ کام سر انجام دینا ہے. سو ہم کریں گے اور انیشیٹو لیں گے. جہاں تک میرے احباب نے آپ کے سامنے کہا کہ تحریک کے لیے یونیفارمڈ اپروچ جو ہے وہ اختیار کی جائے گی, تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آج اس کی پہلی ڈراپ آپ سن لیں کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک آن ریلیز آف عمران خان اونلی. اس کے علاوہ ان سائڈ سے بھی اور آؤٹ سائڈ سے بھی ہمیں کوئی اور چیز قبول نہیں ہوگی. ہمیں ایشور کرنا ہوگا کہ ہم جو چیز بھی کریں وہ اسلامک جورسپروڈنس کے مطابق, حضور کی احادیث کے مطابق اور ہمارے آئین کے مطابق ہو, اور ہمارا سپہ سالار جو ہے وہ آخر تک ہمارے ساتھ ہو, اور ہم سب سپہ سالار ہیں اس لیے کہ خان نے ڈائریکٹ ربط جوڑا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ. علیمہ بی بی اور دیگر میں کہتا ہوں بیرسٹر حسان نیازی اور خواتین جو ہیں, بہنیں جو ہیں عمران خان کی اور ہماری سابقہ خاتون اول اور خان صاحب کو رہا کیا جائے. بہنوں کو آپ اس بات کی سزا دیں گے کہ وہ بھائیوں کے لیے آواز نہ اٹھائیں؟ بالکل اٹھائیں گی. آپ نے انہیں اسی طریقے سے قید کیا ہے جس طریقے سے ظالموں نے ہماری اعلیٰ ترین خواتین کو جو ہے محبوس کرنے کی کوشش کی تھی. آپ اسی طریقے سے تذلیل کر رہے ہیں جیسے کہ کربلا کے میدان میں آزمائش میں ڈال دیا گیا تھا ہماری اعلیٰ ترین خواتین کو. آپ اس معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں, ظلم پیدا کر رہے ہیں. اس معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے, اور ظلم جو ہے یہ جب بڑھتا ہے تو پھر یہ اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے. ہم جانتے ہیں کہ حالات جتنے بھی سخت ہوں, ہمارے لیے ہمارا ملک اولین ہے, لیکن ملک ہوتا ہے عوام کے لیے. عوام کا نظم اہم ترین ہے, اور عوام پہ حکومت کا حق اسی کا ہے جس کے ساتھ میجورٹی ہے, اور جن لوگوں نے حکومت قائم کی ہے ان کے ساتھ عوام نہیں ہے, ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے. ہم نے برداشت کیا ہے, اسپیس دیا ہے, اسپیس دے رہے ہیں, بات چیت بھی کی ہے, لیکن اب جو ہے ہم مکالمہ, محاسبہ اور یہ عملی جو ہے یہ تحریکی پس منظر پیش کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمارے پاکستان کو جناح کا پاکستان بنائے, آئین کا پاکستان بنائے, بٹ وی ول ہیو ٹو میک اور سیکریفائسز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اپنے سینئرز کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, جتنی بھی اس وقت میڈیا پریزنس ہے, جتنے ہمارے پارٹی کے ورکرز ہیں. آج ایک بہت مشکل دن ہے پاکستان کے لیے. جو باتیں ہو چکی ہیں میں ان کو دوبارہ نہیں کہوں گی. اتنا آپ کو بتا دوں کہ 2 موومنٹس اناؤنس ہو گئی ہیں. ایک ورکر کی طرف سے جو کوئی تنظیمی چیز نہیں ہو رہی ہے. ہم جتنے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہم اس تسبیح کے دانے ہیں. دھاگا ٹوٹ جائے تسبیح رہتی ہے, تسبیح نے پینسل نہیں بن جانا. ہم خان کے ساتھ کھڑے تھے, ہیں اور رہیں گے. کمزور ضرور ہیں, ٹوٹنے والے نہیں ہیں. جیسے محمود بھائی نے بولا مرنا تو ہے ایک دن, تو پھر خوف کا ہے کا, تو ہمیں ان چیزوں سے مت ڈرائیں جو ویسے بھی ہوں گی. بات میں یہاں سے شروع کرتی ہوں کہ پنجاب میں ایک چھوٹی بچی کے ساتھ جسمانی زیادتی ہوئی. اس ایک بچی کے قتل کو کور اپ کرنے کے لیے پنجاب نے ہمارے پاکستانی بچوں کا خون بہا دیا. لڑکے, لڑکیاں, بچیاں. شرم نہیں آتی ہے کہ نہتے بچوں 15 16 سال کے بچوں پہ جو ظلم کیا ہے. یہ جو ہے نا موروثی, یہ زرداری, یہ بھٹو, یہ مریم, یہ شہباز نواز, ان کو یہ زبان ہی سمجھ آتی ہے. دوسرے کو مارو گے تو وہ دب جائے گا. اور یہ بات تو ولی خان نے کتنی دفعہ کہی ہے, میں بھی ٹوٹے ریکارڈ کی طرح ہو گئی ہوں. ولی خان نے کہا تھا کہ جس دن پنجاب جاگے گا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں عمران خان دیا, مودی یا نیتنیاہو نہیں دیا, کہ عمران خان نے پنجاب کو جگا دیا. اب یہ تحریک نہیں بیٹھے گی. عاطف خان نے اناؤنس کر دی ورکرز کی تحریک. ہمارے معظم بھائی جو ILF کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے اناؤنس کر دی وکلاء کی تحریک. نکلیں گے تو ہم نکلیں گے. اچھا, اب بات
رہ گئی خواتین کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں. خان صاحب کی بہنوں کا تو ہمیں پتہ ہی ہے, لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی تھی, ویل چیئر میں بیٹھی ہوئی تھی, زمان پارک میں پروٹیسٹ کے لیے آئی تھی. یہ میں آپ سے پچھلے سال کی بات کری, 2023 مارچ میں. بچی کو ہاتھ سے کھینچ کے پولیس لے کے جا رہی تھی. گل ظفر خان ہمارے MNA باجوڑ سے, اس کا 13 سال کا اسپیشل چائلڈ تھا, اس کو گھر سے اغوا کر کے لے گئے کہ وہ خان کو چھوڑ دے. ڈاکٹر زرکا سہروردی جو ہماری سینیٹر ہیں, انہوں نے خود کسی کو نہیں کہا, بٹ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا بیٹا جو اغوا ہو چکا ہے وہ بھی اسپیشل چائلڈ ہے. اس قسم کے گرے ہوئے دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے کہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا, معذوروں کو بھی نہیں چھوڑتا, عورتوں کو نہیں چھوڑتا. ہماری 3 MNAs ہیں نیشنل اسمبلی میں, زرتاج بی بی کے علاوہ. تینوں اس وقت انڈر گراؤنڈ ہیں. 2 کی بات میں نے پہلے بتائی تھی, آج دوبارہ بتاؤں گی. یہ جو کرتے تھے نا پنجابی پٹھان ڈیوائڈ, سندھی بلوچی ڈیوائڈ, شیعہ سنی ڈیوائڈ, الحمدللہ ان کے منہ پہ جا کے لگی ہے. ہماری بہنیں اتنی تگڑی ہیں, فرسٹ ٹائم MNAs ہیں, الیکٹڈ MNAs ہیں. ایک ان میں سے فیملی وے میں تھی 90 مہینے میں, اور اس کے پاس ماشاءاللہ کوئی PM ہاؤس سے سوٹڈ بوٹڈ بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میڈم آپ سے PM صاحب نے ملنا ہے. پردے دار خاتون, اس نے بولا کہ جی گھر میں خاوند نہیں ہے, گھر پہ ہسبینڈ نہیں ہے, بچے میرے سارے 5 سال سے چھوٹے ہیں, کس سے ملنا ہے آپ نے؟ نہیں جی آپ سے بات کرنی. شی سیڈ آپ چلے جائیں. وہ بیچاری کس طریقے سے بھاگ کے KPI کے SM نے اس کو KB میں پھر سنبھالا. جہاں بھی ہیں اللہ ان کو خیریت سے ہی رکھے. دوسری ہماری بہن انیکا مہدی, اس کے والد صاحب جو 75 سال کے ہیں, ان کو ہسپتال سے اٹھا کے لے گئے کہ ان کی تڑیاں باہر نکلی ہوئی تھیں, کولاسٹمی بیگ کے ساتھ ان کو تھانے لے کے گئے کہ بیٹی دو اور مطلب ووٹ دے دو نا, اور بلاول کو اور مریم کو, اور تم چلے جاؤ. کتنی مشکل سے اس ضعیف انسان کو چھڑوایا. پھر یہ لوگ عورت کارڈ کھیلتے ہیں کہ ہائے مریم بیٹی, ہے آصفہ بیٹی. کیا ہم عورتیں نہیں ہیں, ہم بچیاں نہیں ہیں, ہم بیٹیاں نہیں ہیں؟ عمران خان کی بہنوں کو 2 خواتین نہتیوں کو پکڑا گیا. ان کے ہاتھ میں چابی بھی نہیں تھی, ان کے ہاتھ میں ٹیلی فون بھی نہیں تھا, بٹوا تو دور کی بات ہے. کہتے جی ان کے ساتھ گولہ بارود تھا. تو چلو عقل سے تو اندھے تھے ہی, اب نظروں سے بھی اندھے ہو گئے. آپ کو نظر نہیں آتا کہ ان کے پاس گولہ بارود نہیں ہے؟ وہ پارلیمنٹ اٹیک کرنے جا رہی تھیں. آج ان کی تاریخ ہونی تھی. ان کو جیلم جیل لے کے گئے, پہلے اڈیالہ کا آرڈر کیا, رات رات کو جیلم لے گئے. دونوں خواتین 60 سال سے زیادہ کی عمر کی ہیں, نانی دادیاں ہیں. ان بے شرموں نے, اور جس ان کا اب پتہ نہیں بختر بند گاڑی آپ نے کبھی اندر سے دیکھی ہوگی نہیں دیکھی ہوگی, اس کا جو اندر سے حال ہوتا ہے, وہ ادھر ان کو لے کے گئے. ان کا گناہ کیا ہے کہ عمران خان کی بہن ہے. مجھے یہ بتائیں کیا شوکت خانم کی اولاد نے قسم کھا رکھی ہے کہ صرف وہ پاکستان کے لیے قربانی دے گی؟ میں آپ کو 2 ایسے لوگوں کے نام لے تو سکتی ہوں, بٹ لوں گی نہیں, جنہوں نے شوکت خانم پہ بہت گندی تنقید کی تھی ایک زمانے میں کہ جی لوٹ مار ہو رہی ہے. اور جب دونوں کو کینسر ہوا, سب سے پہلے وہی شوکت خانم میں پہنچے. بڑا بول نہیں بڑھنا چاہیے, رب العالمین ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے. اور ہم جن گھڑیوں سے گزر رہے ہیں نا, یہ برداشت ہم اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں. عمران خان ہمارا لیڈر ہے, وہ اس تسبیح کا امام تو ہے, لیکن سجدہ تو ہم اس رب کی ذات کو کرتے ہیں, تو ڈرنا کائے گا پھر. بلاول صاحب نے کل تھریٹس دیے ہیں کہ اگر صحیح راستے سے میں امینڈمنٹس نہیں کر سکتا تو جو راستہ مجھے نہیں پسند, یعنی جس راستے سے اس کی والدہ کو اڑا دیا گیا تھا, شہادت کی تھی اس خاتون کی, اس کے نانا کی شہادت ہوئی تھی, تو پھر میں ان رستوں پہ آؤں گا. آپ ہیں کون؟ 5 روپے زندگی میں کبھی کمائے ہیں؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ سے تو 25,000 کمانے والا بیچارہ نائب قاصد بہتر ہے, اپنے خاندان کو حق حلال حق تو کھلاتا ہے. آپ نے تو حرام کو پاکستان میں نارملائز کر دیا ہے, قتل کو نارملائز کر دیا ہے, ریپ کو نارملائز کر دیا ہے. یہ پاکستان ہے آپ کا. ایک عورت بولتی ہے اسٹیج پہ مریم نواز کے ساتھ کہ جی وہ آئی وٹنسز ہیں ہمارے پاس, چشمدید گواہ کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جسمانی. آگے سے کہتی نہیں کوئی چشمدید گواہ نہیں, اس کا مائک بند کر دیا. مائک بند کرنے سے آپ سچ چھپا سکتے ہیں؟ آپ اللہ سے بڑے ہو گئے ہیں کیا؟ ایک واقعہ ہوگا اور اس پہ کوئی بات نہیں کر پائے گا. قیامت کے دن تو ہمارے ہاتھ بھی بولیں گے ہمارے خلاف, ہمارے پیر بھی بولیں گے, ہماری آنکھیں بولیں گی. ابھی تو صبر کرو, میڈیا کا زمانہ ہے, ایک ایک چیز آپ کے خلاف بولے گی. اور آخری بات یہ یاد رکھیں, یہ جو آئینی ترامیم ہیں جس طریقے سے لے کے آ رہے ہیں, اس دن ایک بہت ہی قابل فاضل بندے نے بات کی کہ جس طرح جب یہ انگریز تھا تو خیر کیا ابھی بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے, جب برٹش گورنمنٹ براجمان تھی ہمارے سر پہ ظاہری, انہوں نے رولیٹ ایکٹ کا استعمال کرتے تھے. جس طرح بلوچستان میں ہوتا ہے, فاٹا پاٹا میں اٹھا کے لے جاؤ, غائب کر دو, ہڈیاں غائب, قبر غائب, بندے غائب, 25 سال پتہ نہیں چلتا کہ تھا بھی کہ نہیں تھا.
लड़कियां मंगनी हो के हम आपको पता है हमारे इलाकों में एक दफ़ा बच्ची की मंगनी हो जाए, मंगनी तोड़ने का तो कोई सोच भी नहीं सकता। कंजर्वेटिव सिंपल लोग हैं, मैं तो अंग्रेज़ों की बात नहीं कर रही, एलीट्स की, सिंपल लोगों की बात कर रही हूँ। बच्चियाँ बुढ़िया हो जाती हैं हमारे वतनों में, लेकिन फियांसे नहीं मिलता क्योंकि जी कोई उठा के ले गया। यही रोलेट एक्ट में भी होता था और यही इन तरामीम में होना है। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल, मैं और आप बात कर रहे होंगे और कोई हमारा तीसरा दुश्मन आ जाएगा, कहेगा कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी की खिलाफ बात करें, थाने में जाओ रिपोर्ट कर दो। हम गए काल कोठरी में, क्यों हम अमेंडमेंट्स के ख़िलाफ़ है? क्यों इमरान खान के सामने नहीं झुकता? क्योंकि ये PTI के दुश्मन नहीं है, इमरान खान के दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान के दुश्मन है। कल मैं होंगी, मैं नहीं होंगी, लेकिन अगर अभी इन लोगों के सामने आपने सजदा किया तो फिर अल्लाह के सामने सजदा करने की क्या ज़रूरत है? बस ठीक है, मजाजी खुदा बना लें, करें इनको सजदे। सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को हल्का मत लें। हम निकल रहे हैं, जैसा भी निकलें, जिसके साथ भी निकलें, ये मत पूछे कि जी CM होगा कि PM होगा कि ये होगा कि वो होगा। ये सारे चेहरे आपको नज़र आएंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हम इंसान हैं, हम मुसलमान हैं, हमें बोलने का हक़ है, हमें निकलने का हक़ है। हमें से कोई भी इस वक्त पार्टी का अहदेदार नहीं सिवाय मौज़म भट्ट भाई की जगह, इनके अलावा कोई अहदेदार नहीं। लेकिन दिमाग है, अकल है, सोच है, दिल है। हमारे बेगुनाह वर्कर इस वक्त जेल में रुल रहे हैं, किसकी अना पे, किसकी ज़िद पे? अमेंडमेंट्स करनी है जी, नहीं होंगी इंशाल्लाह, जो करना है कर लो। कल से छापे मार रहे हैं हमारे पीछे, मारते रहें, क्या कर लोगे? जेलों में डाल दोगे, मारोगे तो? पहले नहीं किया क्या? पहले भी फेल हुए थे, आज भी फेल होगे। याद रखें, इमरान खान के साथ एक बहुत बड़ी ज़ात खड़ी, और वो ज़ात किसी किताबें नहीं है, वो उसका रब्बुल आलमीन। 6 मोजज़े, 7 मोजज़े, उन पर कितनी दफ़ा कत्ल की कोशिशें की गई, अल्लाह ने उनको बचा लिया, आगे भी बचाएगा। आप तो उनकी बहनों को जेल में इनको नहीं मिलने दे रहे, बहनों को भी दूसरी जेल में डाल दिया। आप ये देखेंगे कि फिर अवाम आपके साथ कहेगी। फिर ये गिला नहीं करना कि जी PTI बहुत बुरी है, खान बहुत बुरा है। आप खुद वो बीज बो रहे हैं जिससे आपका ख़ात्मा होगा। वक्त है, सोच लें, अक्ल और होश और वतन के लिए कुछ करें, क्योंकि ये सारी जंग पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की वाहिद जो अलामत का निशान है बका का, इमरान खान, ये उसकी जंग है। उसने वतन को बचाना है। जिसने अपने आप को बचाना है वो 2-3 दफ़ा सोच ले, क्योंकि हम इसके साथ नहीं हैं। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद। शुक्रिया। अब आपकी तरफ से कुछ सवालात हों तो बताइए। कोई सवालात हो? ये बताएं कि क्या आप जो यहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए रहनुमा हैं, तो क्या आप अपने सूबाई क़यादत और मरकज़ी क़यादत से वो हो गए हैं, यानी वो जो डिलीवर नहीं कर सके, तो अभी आप आगे आए हैं और अपने कारकुनान और आवाम से अपील कर रहे हैं, तो क्या ये काम उनका नहीं है कि आप यहाँ की पार्टी में एक किस्म की फूट डाल रही हैं? नहीं, मैं छोटी सी बात बता दूं जी, मैं भूल गई कहना कि आतिफ साहब तो पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा भी हैं, कोर कमेटी का, मैं नहीं हूँ। लेकिन फूट का क्या मतलब? हमने किसी से कुछ मांगना ही नहीं, और ना हमने किसी से अभी कुछ मांगा है। हमने तो कह दिया है कि हम निकल रहे हैं। अब कौन निकलेगा देखी जाएगी, बट पार्टी का जवाब मौज़म भाई देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जुमात की जुमात आपका लेता हूँ आप जी कुछ लोगों का ख्याल है कि जमात की बहुत सारी क़यादत जो है वो मैनेज हो चुकी है, और जो लोग मैनेज नहीं हो रहे उनको उर्दू से हटा के नीचे ही कर दिया। जी, आपका जो सवाल है बहुत आपका भी, और आपने बड़े इंपॉर्टेंट सवाल किया है। चूँकि जुमात की निस्बत से बात आपके सामने मुझे को रखनी है। पहले आप PTI को समझ लें कि PTI वर्क कैसे करती है। PTI मीन्स इमरान खान। जो भी काम होता है वो खान साहब के कहने पे होता है, और जो काम उनके कहने के बगैर हो उसकी जवाब तलबी भी खान साहब खुद करते हैं। और अगर किसी ने अपने पर्सनल इनिशिएटिव पे कोई काम किया है तो वो उसको भी देखना खान साहब का काम है। जमाती तौर पे ये ज़हन में रखिए कि PTI, जैसे कि इन्होंने बताया, कि तस्बीह के दानों की तरह आपस में मिली हुई है। हाँ, अप्रोचेस जो हैं उनका ताल्लुक हमारी स्किल्स के साथ है। अब जब हमारी स्किल्स इस्तेमाल होती हैं तो हमने देखना है कि हमारे जो लश्कर हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारी जो टीम्स हैं, हमारे जो रज़ाकार हैं, वो किस तरीके से किस किस फेज पे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। इस वक्त आतिफ खान जो है उनकी लीडरशिप और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है, इसलिए कि पब्लिक को पब्लिक की लीडरशिप चाहिए। जो एस्टैब्लिशमेंट में आप देख रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं,
سو ہمارے کاموں میں اختلاف اور تکرار نہیں ہے، بلکہ ہم اپنا اپنا کام اپنے اپنے طریق سے سنبھال رہے ہیں. سو اسے آپ ہماری حکمت کہیے. اور پھر میں کہوں دیر از نتھنگ عاطف خان اور معظم بٹ اور شاندانہ گلزار. اٹ از عمران خان اینڈ وی آل آر آنسریبل ٹو ہم. اور ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. سو اس بات کو جو ہے آپ جو ہے وہ خارج از امکان سمجھیے. آپ نے جو کہا کہ مینیج ہو چکے، تو میں نے تو آپ کو بتایا سر، آن اسٹیبلشمنٹ سائڈ ہماری حکومت ہے، ہم نے یہاں پہ ڈیلیور کرنا ہے، اس کے لیے ایک علیحدہ انتظام موجود ہے. جہاں تک ورکر اور لیڈرشپ کا تعلق ہے، آپ کو آج سب کچھ سمیٹ کے بتایا کہ ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے، فری عمران خان بیکاز ہی از اے پولیٹیکل پرزنر، اور باقی جو ہے ہماری اپنی ارینجمنٹس ہیں. اچھا معظم بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کو انڈو کرنا چاہیے جو مذہب قوانین بنائے جا رہے ہیں، تو کیا قانون جب قانون سازی اگر ہوتی ہے تو کیا وہ تو پھر 2/3 میجارٹی سے ہوگی، کیا وہ کر سکتی ہے؟ اور ساتھ ساتھ چھوٹا ایک سوال ہے، پاکستان تحریک کا ایک سابق وزیر فیصل وارا جب سینیٹر ہے، اس نے کل پھر ایک پیشن گوئی کی ہے کس کے کہنے پر ہی ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ ہر حالت میں قانون سازی ہوگی. جب وہ کبھی پیشن گوئی کرتا ہے تو یقیناً سچ بھی ثابت ہوتا ہے. کیا کہیں گے؟ پہلی بات ٹیکنیکل ہے، اور وہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے جس جج نے بھی اوتھ اٹھایا ہے، جس آرمی چیف نے بھی اوتھ اٹھایا ہے، اس نے یہ اوتھ اٹھایا کہ میں 1973 کے آئین کا تحفظ کروں گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہماری پوری جورسپروڈنس کا اصول یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کی نیگیشن میں کوئی بھی امینڈمنٹ نہیں لا سکتے، اس کے تسلسل میں لا سکتے. اگر آپ لے آئے ہیں تو اس کو بھی جوڈیشل ریویو کے تحت سپریم کورٹ دیکھ سکتی ہے. سو آپ کے سوال کا آگے یہ جواب ہے کہ اگر ان لوگوں نے ایسی الڑ بازی کرنے کی کوشش کی تو تب بھی عدالتوں کو ہم انگیج کریں گے، کسی محاذ کو چھوڑیں گے نہیں. آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، کی گئی ہیں اور کی جائیں گی. سو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ ہم لوگوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کرنا ہے. باقی رہی بات، دیکھیں میر جعفر ہو گئے یا سراج الدولہ ہو گئے یا سلطان ٹیپو ہو گئے، ایک ہی صف میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اگر کوئی راہ بغاوت کی اور بے وفائی کی کرتا ہے تو پھر قوم اسے اسی نام سے جانتی ہے. پیشن گوئیاں ویسے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ کرو، اس لیے کہ وہ ہے. ہمیں اپنے آپ کو سٹریٹ رکھنا ہے، اور ہمارا سٹریٹ موقف یہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہوگا، ورنہ ابھی شادیانے لوگ بجا رہے ہوتے ہیں. خان کے پاس گئے ہیں، آپ واپسی پہ باڈی لینگویج دیکھ لیجیے. سو بڑی چیزیں ہیں. سو ایسا نہیں ہے. پہلے آج ہی سے شروع ہو گیا. آپ کو پوائنٹ نمبر 1 سے آگاہ کر دیا گیا کہ ٹوٹل فوکس آف آور موومنٹ از فری عمران خان بیکاز از اے پولیٹیکل پریزنر. یہ آج ہم نے اعلان کیا ہے، اور بتدریج آپ کو فالو اپ انشاءاللہ آپ کو ایک ایک چیز پہ ہم انگیج کریں گے. اٹ ہیز اسٹارٹڈ. یور سیکرٹری جنرل آف دی فورم از سٹنگ بفور یو. پارٹی کا بندہ آج ہم نے باضابطہ اعلان کر دیا. ہم اس کے لیے اپنی تیاری اور انتظامات ہر آپشنز کو لے کے چل رہے ہیں. دیکھیے آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک بات سمجھیے، ہم نے آپ کو تاریخ میں اٹھنے والی تحریکوں کی طرف لے گئے. ہم گاندھی جی کی تحریک کو بھی لے گئے، ہم جناح کی تحریک کو بھی لے گئے. سب کانٹیننٹس کی تھی، آزادی کی تحریک کی تھی، اور ہم تو آزادی کی حقیقی آزادی کی تحریک لڑ رہے ہیں نا. تو ہم ان ٹولز کو اعتماد میں لے کے آئیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ ماضی میں بھی 144 کے ہوتے ہوئے جب جلسے اور جلوس نکالے گئے ہیں تو اس کے لیے قانونی طریقہ کار کیا ہے. تو ہم ان طریقوں کو انگیج کریں گے، اور وی ہیو ڈکلیئرڈ، اور اس کے بعد جو بھی اقدامات ہوں گے انشاءاللہ سب کو آن بورڈ لیں گے. سر آپ نے کہا کہ عدالتوں نے لکھا ہے کہ آپ آزاد نہیں ہیں، اور اب دوسری طرف وہ آپ نے اعلان کی ہے یہ تحریک ہے، تو یہ کس سے آپ نے ذرا ریپیٹ کریں، آپ کو میں سمجھ آپ کے سوال کو سمجھنا چاہتا ہوں. جی آپ نے سر بولا کہ یہ عدالتوں نے لکھا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، عدالتوں پر آپ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، تو پھر آپ کس سے عمران خان کی رائے چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم عدالتوں کے اعتماد میں اضافہ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اب قاضی فائز عیسیٰ کے دورانیے کا ہم نے سامنا کیا نا. ماضی میں ایسا کلام جو ہے وہ چیف جسٹس بار کے ساتھ کر نہیں سکتے تھے. ہم نے ٹالرنس کی اس لیے کہ ہم نے سسٹم کو لے کے آگے چلنا ہے،
اور عدالتوں کو بھی صحیح راہ پہ لے کے آنا ہے، انہیں بتانا ہے کہ پاکستان کی عوام اور قانون آپ کا تحفظ فراہم کرے گا اور کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ اور آپ کی تعریف کرے گا جب آپ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں. انسٹیٹیوشنز کو بگاڑنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے تو ہم نہیں ہیں. ہم تو انسٹیٹیوشنز کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ آپ وہ کام کیجیے جس کا آپ نے حلف اٹھایا ہے آئین اور قانون کے مطابق اپنی حدود میں رہتے ہوئے. بھٹو کا فیصلہ کر دیا نا، بھٹو کو پھانسی لگا دی، اتنے سالوں کے بعد اب اس سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اسے فیئر ٹرائل نہیں ملا. تو یہ ایک مکمل جدوجہد کا نتیجہ ہے نا. اداروں کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. ہمارے اداروں میں اتنی جان تو آ گئی نا کہ ایک ہائی کورٹ میں، ہمارے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک سابقہ جنرل کے متعلق ایک بڑی بولڈ ججمنٹ دے دی گئی. پاپولر تھی کہ ان پاپولر تھی، ہو تو گئی. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی ججمنٹس آ رہی ہیں، وہ بھٹو کی ججمنٹ آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو ہمارا کام اداروں کو مؤثر اور مضبوط کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق. ہم تو رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں آپ مسند پہ بیٹھے انصاف کریں اور طریقے سے چلیں. ہم نے یہی کرنا ہے اور امپاور کرنا ہے. رہی اس کی بات، جب ہم کہہ رہے ہیں ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پرزنر ہے، تو ہم نے عوام کی طاقت سے بھی بتانا ہے اور عدالتوں میں اپنے مقدمات لڑتے ہوئے بھی بتانا ہے. ہم کوئی بھی فورم، کوئی بھی جگہ خالی چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہر جگہ پہ ہماری ٹیم اپنے اپنے انداز اور سکلز کے مطابق کام کرے گی. وی آر کمیٹڈ ٹو عمران خان بیکاز ہمیں اندر سے یہ پتہ ہے کہ وہ ایک جینوئنلی سچا بندہ ہے جو حقیقی آزادی کے لیے اور پاکستان کی سوورینٹی کے لیے کام کر رہا ہے. ایک بات میں آپ کو ذرا ایک کلیئرنس آپ کو دوں. جیسے عبدالرحمان لانا نے بات کی، اس سے پہلے 2-3 مہینے پہلے بھی ہم نے یہاں پر بکر سالی کیمپ لگایا تھا. آپ سب ساتھی تھے. اس کے بعد جتنے بھی سینئر قیادت وہ سب آئے تھے، سارے منسٹر آئے تھے. یہ پارٹی میں کوئی اس طرح کی بات ہے نہیں، نہ کوئی اختلاف ہے. سب کا یہ ایک ہی بات ہے کہ ریلیز عمران خان صاحب. جی آپ آئینی ترمیم کی بات کریں، ایک منٹ. جی 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 آئینی ترمیم کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے مسودے میں کیا ایسی چیز ہے جس کو آپ ماشاء اللہ قرار دے رہے ہیں؟ مطلب مسودے کے بارے میں آپ کھل کے عوام کو آپ ایکسپلین کریں کہ اس میں کیا چیز ہے جس کو آپ ماشاء اللہ قرار دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہ ماشاء اللہ ہے لیکن جنرل بات کرتے ہیں، آپ ایکسپلین کر کے واضح بتائیں اس میں کیا ہے. بہت شکریہ. آپ نے امپورٹنٹ ذرا سا ٹیمپریچر رکھتے ہیں. مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. بتاتا ہوں، کچھ کہا ہے آپ نے. بتاتا ہوں. پہلے اس سوال کو لیتا ہوں پھر آپ کہیں. بہت شکریہ. آئین بنتا ہے کسی بھی ملک میں دنیا میں بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے. عوام کی یہ حقوق ہیں، ان کے لیے ہم پورا یہ انتظام بنا رہے ہیں. آئین کا مقصد ہی عوام کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ بنیادی حقوق سے متصادم کوئی بھی اقدام ہوگا تو وہ نل اینڈ وائڈ ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اس امینڈمنٹ کے ذریعے مسنگ پرسنس کے کانٹیکسٹ میں ایون وہ آرٹیکل 8 بھی ختم کیا جائے. جب آپ کے پاس آرٹیکل 8 ختم ہو جاتا ہے تو پھر آ جاتی ہے بات اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نیشنل سیکیورٹی. اب مجھے اٹھا کے لے جائیں، مجھے تو حق ہے کہ میں آپ سے ہر طرح کا اظہار رائے کروں آئین اور قانون کے مطابق، لیکن وہ مجھے کہہ دیں، وہ اٹھا کے لے جائیں کہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. آئی کین ناٹ آسک. ہمارا کوئی بھی بنیادی حق ہے ہی نہیں، تو کوئی حق ہی ہمارا نہیں رہا تو ریاست جو آئین بناتی ہے اپنے تو وہ عملاً وہ آئین چلا گیا عوام کی حد تک. اب آپ آگے آ جائیں، آگے آتے ہیں کہ زور میں اضافہ کرنا، کہ اب آپ نے ٹھیک ہے جی عدالت کے سامنے بولنا تو شروع کر دیا، اب ہم آپ کے سامنے ایک بڑی عدالت اور بھی لے کے آ رہے ہیں. وہ آئینی عدالت ہوگی، اور کس کے لیے لاؤ گے؟ یہ تو انتظامات ہوتے ہیں جو کہ عوام کے لیے کی جاتی ہیں، ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے. عدالتیں کس لیے ہوں گی؟ ڈیو پروسیس ہو، ایکویلٹی ہو، ہمارے حقوق کی حفاظت ہو. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اور طاقتور بنیں گے. آرٹیکل 8 تو گیا، ہماری مرضی ہے جو بھی کرتے پھریں. تو ہم انہیں اس طاقت کو نہیں دے رہے، ہم انہیں وہ طاقت دے رہے ہیں جو کہ ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کرے گی. لہٰذا ان کے ہاتھ میں خنجر دے دوں گے مارے تو ہمارے حقوق ہی نہیں رہے نا. پاکستان مینس لینڈ اونلی ایکسکلوڈنگ عوام، یہ تو نہیں ہو سکتا. اور ملٹری کورٹ پہ آ گیا جی میڈیا کو مسودہ ملا ہے، جی اس میں آئینی بینچ کی بھی بات کی. جی میں وہی کہہ رہا ہوں. اس پہ آپ لوگ بات ہی نہیں کر رہے کہ آئینی بینچ کیا چیز ہے. میں بتاتا ہوں، میں آپ کو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے. ہماری پریس کانفرنس کا فوکس آپ کو پتہ ہے نا کہ فری عمران خان کی نسبت سے تھا، آئین کی نسبت سے اب آپ نے سوال کر دیا ہے.
آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے بڑی تحریک چلائی کہ جو ایڈ ہاک ججز ہیں انہیں آپ دوبارہ نہیں لے کر آئیں گے اس لیے کہ وہ کمپرومائز ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں, یہ جو پرائیویٹ کیسز ہیں نا یہ ان کی سنوائی کے لیے لے کے آ رہے ہیں. جو مستقل ججز ہیں وہ اپنے فیصلے کریں گے, یہ روزمرہ کے فیصلے سنیں گے. اب آپ نے دیکھا کہ وہ جو ججمنٹ آرٹیکل 63 والی تھی وہ ریویو ہو گئی, اور اس ریویو میں وہی ججز بیٹھ گئے اور انہوں نے وہی کام کر لیا جس کے لیے ہم شور میں جا رہے تھے. تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ ایک آئین. اچھا دوسری بات, پاکستان کی عوام, آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ کہا ہے ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, سول جج کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے. فیڈرل شریعت کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. اعلیٰ ترین کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے. اب سپریم کورٹ آئینی فیصلے ہی کرتی ہے. اگر وہ خالصتاً انتظامی حکومتی معاملات دیکھنے کے لیے تو وہ آرام سے بینچ, کسی بھی بینچ کو چیف جسٹس بھیج سکتا ہے کہ یہ کیس تم سنو. اس کے لیے علیحدہ انتظام کرنا, لا فیئر کا ہمیں شکار بنانا, یہ غلط ہے, یہ دھوکہ ہے. اور اس سے ہماری کاسٹ کیا ہے؟ ہماری کاسٹ یہ کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس گئے. آپ اٹھا لیں, میرا ٹرائل لے جائیں فوجی عدالت میں کروا لیں کہ جی آج تم نے پریس کانفرنس کی ہے اور تم نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی ہے, اور کہیں گے جی جورسڈکشن نہیں ہے, اور پھر وہ فوجی ٹرائل جو ہے میرا جو بھی اشر کرے, مسنگ پرسن مٹائے. سو دیٹ از, میں اس کے لیے آپ کو یس کرتا ہوں, آپ اس کے لیے یس کرتا ہوں کہ خاص طور پہ امینڈمنٹس کی نسبت سے بھی وی آر ورکنگ کہ ہم اس کے لیے ایک علیحدہ سیشن رکھیں. جی شہزادہ گلزار صاحب سے چاہ رہا ہوں, انہوں نے بات کی ہے لاہور میں بچی کے ساتھ جاتی, تو اس کی آپ کو یہ ثبوت میڈیا کے سامنے لائے نا. اگر وہاں انہوں نے روک دیا تو یہاں تو کس نے نہیں روکا. آپ بتائیں یہ بچی تھی, یہ اس کا نام ہے, یہ اس کا گھر ہے, یہ اس کی والدہ ہے, یہ اسپتال کے ثبوت ہے, اس ہاسپٹل میں وہ گئی, ہاسپٹل کی کیا رپورٹ ہے, وہ آپ لائیں گے میڈیا کے سامنے. بہت شکریہ جی. کچھ نہیں ہوا نا, تو آپ لائیں. اس کے والد نے بھی انٹرویو جاری کیا تھا ویڈیو پہ, ایسا میرے بیٹی پہلے سے زخمی تھی, ایسا کچھ ہوا نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یاد ہے جی دلی میں ایک ریپ ہوا تھا, بہت خطرناک سا, 5 لوگوں نے ایک بچی کو گینگ ریپ کیا تھا. وہ میڈیکل ڈاکٹرز, وہ اسی طرح اسٹوڈنٹ تھی, اور اس ریپ کو انہیں نام دے دیا تھا نربھایا. اس کا اپنا نام نربھایا تھا نہیں. انڈیا جیسے لبرل ملک میں بھی وہ بچی کا نام نہیں بتانا چاہ رہے تھے, ماں باپ آگے نہیں آنا چاہ رہے تھے. جیل میں ان میں سے ایک لڑکے نے پھر بعد میں خودکشی بھی کر لی تھی. اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیا کیا تھا. 2 اس میں سے جوونائلز تھے. یہ انڈیا ہے جہاں پہ خواتین پتلون پہنتی ہیں, ہماری طرح چادر اور وہ 4 دیواری کا کانسیپٹ نہیں رہا ہے. مسلمان بھی وہاں بہت ہے. اچھا, پاکستان میں اگر میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتا دوں کہ کتنی ریپ ہوتے ہیں آن اے ڈیلی بیسس, آپ نے کبھی کسی اخبار میں بچوں کے نام دیکھیں؟ کبھی دیکھیں؟ یا بچے کے, لڑکوں کے؟ آپ کو یاد ہے خان صاحب کے ٹائم میں کچھ ینگ مین, ینگ بوائز, ان کے ساتھ ریپ ہوئے تھے مدرسوں میں. پھر نور الحق قادری صاحب نکل آئے تھے اس کے خلاف, یاد ہے اسمبلی میں ہم نے باتیں کی تھی. کب وہ جو بچی جو ریپ ہوئی تھی ایکسپریس وے پہ سیالکوٹ اور لاہور کے درمیان, جو ڈال رہی تھی جی موٹر وے پہ ہوا ہے, یہ اس کا خواجہ آصف کا حلقہ تھا, کبھی کسی اس کا نام پتہ چلا؟ اس کے ماں باپ کا نام پتہ چلا؟ یہاں بھی نہیں. ماں باپ انسان ہے, مجبور ہے, اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. چلو میں نہیں ہوں, کچھ ہوتا ہے اٹھا لیتے ہیں, جیل لے جاتے ہیں, مجھے تو مجبوراً کہنا پڑے گا, میری تو ایک عوام ہے, میں تو جواب دہ ہوں. لیکن اب پاکستانی کو ہم اتنا مجبور کر دیں کہ اول تمہارے ساتھ جنسی زیادتی ہو, پھر جا کے انٹرویو دے دو کہ جی میں تو اسپیسیمن تو نہیں ہے, انسان ہے نا, لیب میں تو نہیں بیٹھے نا. دوسری بات, جو چشمدید گواہ ہیں, آئی کین اشور یو, سورس نہیں ریویل کروں گی کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے, لیکن وہ چشمدید گواہ ہیں, وہ سارے انڈر گراؤنڈ چلے گئے. کیونکہ اگر ریپ نہ ہوتا, سمپل پنجاب گورنمنٹ ان تمام اسکولوں کے اسٹوڈنٹس کو ایک فورم پر اکٹھا کر کے ثبوت فراہم کرتی کہ جی کوئی ریپ نہیں ہوا, جھوٹ ہے, ڈرامہ ہے. گولی مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ بچوں کی ہڈیاں توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ کل جس طرح لڑکوں کو مار پڑی ہے, آج جو لڑکیوں کو دوپٹے اتار کر ان کو مارا ہے, ریئیکشن کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کچھ بھی نہیں ہوا, آپ کی بات اگر مان لے صحیح ہے, تو پھر وائی ریئیکٹ؟ کہہ دو بولے جا رہے فضول. یاد رکھیں, ویئر دیر از اسموک دیر از فائر. اگر انہیں ذرا سی عقل ہوتی, اس کے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے ان کو پردہ پہنا کے ان سے معافی مانگتے پبلکلی, اس کو ریپریشنز کرتے اور کہتے آئندہ پنجاب میں ایسا کبھی نہیں ہوگا. خاتون سی ایم ہے, چاہے بے شک فارم 47 والی ہے, لیکن خاتون ہے, خواتین کے ساتھ کھڑی ہے, بچوں کے ساتھ کھڑی ہے, غریبوں کے ساتھ کھڑی ہے. الٹا اپنا ہی بیڑا غرق کر دیا. انا کے مسئلے ہیں نا, ادھر کسی کی زندگی جا رہی ہے, آپ انا پہ اٹک گئے ہیں. دیکھیں گے ساری چیزیں نکلے گی, اللہ نہ کرے کہ بچی یا والدین کا نام کبھی نکلے, بٹ ثبوت سارے آئیں گے انشاءاللہ وقت کے ساتھ.
बाकी उन्होंने कहा कि नेशनल लीडर, कौमी असम्बली, सेनेट और पंजाब के ये चारों मेरे पास आए, मुझसे मिले। जब उनका एतमाद अली यमीन के ऊपर है, वो पार्टी के सूबाई सदर है, इसके बावजूद आप बाहर निकल रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपका अदम एतमाद हो गया पार्टी की तंजीम के ऊपर, या फिर पार्टी की तंजीम का जो सूबाई सदर है वो अलग और वज़ीर-ए-आला अलग होना चाहिए। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। देखें, मैंने पहले भी जब मैंने इस मूवमेंट की बात की, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कोशिशें बहुत हो रही हैं, लेकिन हमारे ऊपर वर्कर्स, सपोर्टर्स का कंटिन्यूसली ये प्रेशर है कि आपको मज़ीद करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं कर रहा, या अली यमीन साहब नहीं कर रहे, या सूबाई सदर नहीं कर रहा, या बाकी अहदेदार नहीं कर रहे हैं। और उससे पहले मैंने जो बात की उसमें भी मैंने ये कहा कि हम सारे पार्टी के स्टेक होल्डर्स के साथ, तंजीमी अहदेदार के साथ, MPAs MNAs के साथ, मिनिस्टरों के साथ, जो हमारी बाकी पार्टी के विंग्स हैं, उनके साथ कलेक्टिवली कोशिश करेंगे कि इन एफर्ट्स को हम तेज़ करें। मैंने ये कभी नहीं कहा कि नहीं जी कोई कुछ नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ वो कर रहा है, या जो भी हमारी तंजीम है वो कर रही है, लेकिन हमें इससे चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, मैं भी फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वो खान साहब के नुमाइंदा हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया है, वो उस वक्त तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे जब तक इमरान खान साहब चाहेंगे। उन्होंने सदर बनाया है सूबे का, वो उस वक्त तक सदर रहेंगे जब तक इमरान खान साहब चाहेंगे। तो अगर उनका एतमाद है, मेरा भी एतमाद है, हम सब का एतमाद है। ये आप इससे बिल्कुल ये कोई गलत फहमी में ना रहें कि ये हम किसी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। हम जो एफ़र्ट्स हैं, हम उन एफ़र्ट्स को मज़ीद तेज़ करना चाहते हैं ताकि हमारे वर्कर्स, सपोर्टर्स, जो अहदेदार हैं, उनके ख़्याल में हमें मज़ीद करना चाहिए, जो कि हम उसी एफ़र्ट को आगे लेके चल रहे हैं। और वो भी सारों के साथ मिल के, ये नहीं कोई अलग से हम उधर पहुंच जाएंगे, कोई सवाबी पहुंच जाएंगे या कहीं और पहुंच जाएंगे। हम सारे स्टेक होल्डर जितने हैं, चाहे ILF है, वुमेन विंग है, ISF है, उनके साथ मिल के हम इस मकसद को ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा पुरअसर बनाना चाहते हैं। दैट्स इट। थैंक यू।